السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی اخبار مشرق میں شائع ہونے والا مضمون آپ کا اپنا پسندیدہ کالم، جی ہاں آپ کا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں جناب محترم فہیم اختر۔ آج کا ان کا عنوان ہے کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جب سے لاک ڈاؤن کی شروعات ہوئی ہے تب سے برطانیہ سمیت پوری دنیا میں انسان کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ جب انسان کو کھانے پینے سے لے کر زندگی کی تمام اہم ضروریات میسر نہ ہوں تو ایسے میں بھلا کسے لاک ڈاؤن پسند آئے گا۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کا آغاز سب سے پہلے چین کے شہر ووہان سے ہوا تھا، جہاں سے کووڈ-19 کی شروعات ہوئی۔ بس جناب چین نے پورے ووہان کے شہریوں کو کئی ہفتوں کے لیے گھر میں بند رہنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس وقت تو ہم لندن میں بیٹھے چین میں پھیلی کورونا وائرس کی خبر سے اتنا پریشان نہ ہوئے، لیکن جب یہ وبا اٹلی سے داخل ہو کر برطانیہ پہنچی تو مت پوچھئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ہاں، قیاس آرائیاں اور سوشل میڈیا کورونا وائرس کے متعلق کبھی خوشی کبھی غم جیسی خبروں سے لطف اندوز ضرور ہو رہے تھے، لیکن صاحب کہ خبر تھی کہ بڑھے گی، لیکن صاحب کسے خبر تھی کہ بڑھے گی اور تاریکی۔ بس دیکھتے دیکھتے پورا برطانیہ لاک ڈاؤن میں گرفتار ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس لاک ڈاؤن نے برطانیہ کے لوگوں کی نیند غائب کر دی۔ دھیرے دھیرے اس لاک ڈاؤن نے برطانیہ کے لوگوں کی نیند غائب کر دی۔ کیا دکان، کیا دفتر، ہر جگہ انسان کورونا وائرس کی خوف سے اپنے دن گننے لگا۔ کسی کو شاپنگ کی پڑی تھی تو کسی کو قیامت یاد آ رہی تھی۔ کیا بچہ اور کیا بوڑھا، سبھوں کو ایک ہی پریشانی تھی، اور وہ تھی کورونا وائرس سے کیسے محفوظ رہا جائے۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن صرف برطانیہ میں ہی نہیں شروع ہوا، بلکہ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کسی ایک ملک کا نہیں تھا، بلکہ در حقیقت لاک ڈاؤن کا مشورہ WHO کا تھا، جس نے دنیا کے تمام ممالک کو خط لکھ کر وارننگ دی کہ اگر تم اپنے ملک کے شہری کی حفاظت چاہتے ہو تو بس کر دو لاک ڈاؤن۔ اب بھلا کون کمبخت اس بات کا مشورہ نہ مانتا؟ پھر کیا تھا، دنیا بھر کے حکمران اپنے اپنے انداز میں لوگوں سے اپیل کی کہ 3 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن۔ ہندوستانی وزیر اعظم تو حسب معمول اپنے 56 انچ کے سینے کو پھلا کر ٹیلی ویژن پر آئے اور اعلان کر ڈالا، بھائیو بہنوں، بھارت میں کل سے لاک ڈاؤن۔ انہوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے پاس کھانے پینے کو اناج نہیں، اور اناج خریدنے کو پیسہ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہندوستانی منسٹر اپنے اپنے کمروں میں لوڈو کھیلنے لگے تو کچھ رامائن کی پرانی سیریل دیکھنے لگے، لیکن لاکھوں لوگ جنہیں اپنے گھر جانا تھا یا جو بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن سے پھنس گئے تھے، ان کا نہ تو کوئی پرسان حال تھا اور نہ ہی ان کی زخموں پر کوئی
مرہم لگانے والا تھا، لیکن پیارے مودی جی ہر ہفتے لوگوں کو تالی پھر تھالی بجانے سے لے کر دیا جلانے کا مشورہ دینے لگے۔ آپ نے شیخ چلی کا قصہ تو ضرور پڑھا ہوگا۔ سوچئے مونا بھائی اور شیخ چلی میں موٹا بھائی اور شیخ چلی میں کیا فرق ہے۔ سوچئے موٹا بھائی اور شیخ چلی میں کیا فرق ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ فرق ہے، موٹا بھائی کا مذہب اور شیخ چلی کے مذہب سے الگ ہے۔ اس کے برعکس برطانیہ میں لاک ڈاؤن لاگو کرنے سے پہلے وزیر اعظم بورس جانسن نے سپر اسٹور کو کھلے رکھنے کی ہدایت دی، ضروری کام پر جانے والوں کے لیے ٹرین اور بس کو چلنے کو کہا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں کورونا وائرس کے حوالے سے باقاعدہ ایک بل پاس ہوا جس میں کئی اہم ایکٹ نافذ کیے گئے۔ اس کے باوجود لوگوں میں افراتفری مچی رہی اور لوگ بڑی تعداد میں کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنے لگے۔ ساری باتیں کسی فلم کی طرح لگ رہی تھیں جس میں ہر طرف افراتفری مچی ہو، کہیں ٹوائلٹ رول کے لیے مارا ماری تو کہیں آٹا چاول اور دال کی خریداری کے لیے لوٹ مار۔ توبہ توبہ، ہر طرف ایک عجیب و غریب سا ماحول تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب خبروں کے ذریعہ موت کی شرح کو بڑھتے دکھایا جانے لگا تو جناب ایسا لگا کہ اب لوگ گھروں سے باہر نہیں آنے والے ہیں۔ راستے سنسان ہو گئی، فٹ پاتھ پر اگر کوئی آپ کو آتے دکھے تو وہ راستہ بدل کر دوسری طرف چلا جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کرونا وائرس کی خطرناک شکل کو لوگوں نے دیکھ لیا۔ لوگ اپنے اپنے طور پر قیاس آرائیاں کرتے ہوئے پائے گئے۔ کوئی اسے قیامت کی نشانی بتا رہا تھا تو کوئی ظلم و زیادتی کی سزا۔ مت پوچھئے، زندگی تو کورونا وائرس کی خبر سے عذاب تو بن ہی چکی تھی کہ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی۔ بس بھائی ہم تو اوروں کی طرح گھروں میں قید بس دن گن رہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس بات سے بھی مایوس نہیں کہ اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں جو ہمارے اور آپ کے گمان میں بھی نہ تھیں۔ مثلاً زیادہ تر شوہر کو بیوی کے ساتھ 24 گھنٹہ رہنا، بیوی کے ظلم پر گھر کے کام و کاج پوری ذمہ داری لینا، آفیسر سے خانسامہ بننا، بیوی سے ہر وقت ڈانٹ سننا، مسلسل ٹیلی ویژن دیکھنا، عبادت کثرت سے کرنا، قیامت کا خوف محسوس کرنا، سوشل میڈیا پر مسلسل غریبوں کی امداد کا اشتہار لگانا، وہ دوست جو بالکل غائب تھے ان سے رابطہ ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ سچ پوچھئے تو اللہ نے ہمیں کورونا وائرس کی شکل میں ایک سزا تو دی ہے، لیکن بہت سارے مردوں کی مردانگی کا امتحان بھی لیا۔ اب جو لوگ دن بھر آوارگی کرتے تھے اور اپنی بیگم سے جھوٹا پیار جتا کر گرما گرم کھانے کی فرمائش کرتے تھے، ان کی تو جو حالت ہوئی ہے اللہ رحم کرے۔ بیچارے مرد مرتا کیا نہ کرتا، وہیں بیویاں بھی کم نہیں۔ ابھی کورونا وائرس سے کوئی غم نہیں، اور کیوں غم ہو، ایسا سنہرا موقع بھی ملا ہی نہیں۔ گویا کورونا وائرس سے جب ہم سب اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے میں دعا گو ہیں تو وہیں خواتین نے شیرنی بن کر اپنے شکار کو چبا چبا کر کھا رہی ہیں۔ یعنی جو گھر عورتوں کی مہربانی میں چلتا تھا اور مرد شیر بن کر کھانا کھاتا تھا، اب وہاں اللہ کی پناہ، مطلب اس کمبخت کورونا وائرس نے ایسا رول تبدیل کیا کہ لوگ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا اب اور انتظار نہیں ہوتا۔
تاہم ہم جیسے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو عملی طور پر جینے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے لیے کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن اتنا اثر انداز نہیں ہوا جتنا ان لوگوں کی زندگی پر ہوا جو گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے چائے کی فرمائش کرتے اور شیر ببر کی طرح بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرتے۔ میں نے تو کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی پکوان بنانا بھی سیکھ لیا۔ ویسے کھانا بنانا تو میرا شوق رہا ہے، اس لیے مجھے لاک ڈاؤن کے عذاب سے اپنی بیگم سے اتنی اذیت نہیں اٹھانی پڑی جتنی دنیا کے ان مردوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے جنہوں نے اپنی مردانگی کا دم بھرتے ہوئے باورچی خانہ میں جانے سے گریز کیا۔ اب ایسے مرد تو کورونا وائرس سے تو خوف زدہ ہیں ہی، اور ان بیچاروں پر گھر کے تشدد نے ان کی زندگی کو اور عذاب بنا رکھا ہے۔ ویسے بھی کورونا وائرس کے خوف سے جہاں دنیا بھر کے لوگ گھروں میں قید ہیں، تو وہیں گھریلو تشدد سے بھی مرد اور عورت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی عورتیں کہیں مردوں کی پٹائی کر رہی ہیں تو مرد کہیں عورتوں پر عذاب ڈھا رہا ہے۔ برطانیہ میں جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، گھریلو تشدد کافی بڑھ گیا، تاہم حکومت نے سخت طور پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھریلو تشدد میں ملوث مجرموں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور انہیں متعلقہ قانون کے تحت سزا بھی دی جائے گی۔ کورونا وائرس کا خوف جس طرح شروع ہوا تھا وہ رفتہ رفتہ اب لاک ڈاؤن کی پریشانیوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ کورونا وائرس کے بارے میں کم اور لاک ڈاؤن کے بارے میں زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں، کیونکہ کورونا وائرس کا جب کوئی علاج ہی نہیں تو کیوں انسان خواہ مخواہ اس وبا کے پیچھے اپنا دماغ خراب کرے۔ ویسے بھی دنیا کے زیادہ تر لوگ لاک ڈاؤن کی قید سے اس قدر اکتا گئے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کا صبر کا پیمانہ کسی وقت بھی لبریز ہو سکتا ہے۔ یعنی بھوک اور آزادی کی چاہ میں لوگوں کو اب لاک ڈاؤن کی قید میں مزید رہنا ایک عذاب بنتا جا رہا ہے، جس سے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی اذیت نے ہم پر اور آپ پر جو قیامت ڈھایا ہے، اس سے ہم سب دوچار اور بحال ہیں۔ اب تک کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے اور ہم سب کو ایک بار پھر چین و آزادی کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں آپ اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کے مصنف ہیں جناب فہیم اختر۔ آج اخبار مشرق میں شائع ہونے والا یہ مضمون ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا پسندیدہ کالم ہے اور ہر اتوار کو آپ کو اس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ میری کوشش رہتی ہے کہ سویرے سویرے آپ تک آپ کا کالم پہنچا دوں۔ جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور اس کالم کے انتظار میں رہتے ہیں، میں ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کالم پسند آئے گا۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھے اور جلد سے جلد ساری دنیا سے یہ وبا ختم ہو اور ساری دنیا پھر سے خوشی بھری زندگی، آزاد زندگی، پرانی زندگی، محبت بھری زندگی گزار سکے، ایک دوسرے سے مل سکے، ایک دوسرے سے پیار کر سکے، ایک دوسرے کی چاہت میں جان و قربان کرنے کی قسمیں کھا سکے۔ تو دوستو، آئیے پھر ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے انداز میں۔
تب تک کے لیے سمرا کو دیا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.